یہاں تک بات سمجھ لگ گئی. روزے رکھے دن ہی لمبے ہو. اچھا کوئی مسئلہ نہیں, یہ چل رہا ہے ویسے بھائی, بس خیر ہے, تھوڑا گزارا کرو, کوئی مسئلہ نہیں. ڈاکٹر صاحب کی خاطر تالیاں, اور ہم یہ بھی کرنا. اب جب آپ سوال پوچھو گے نا کامیاب فری لانسر, جیسے بیٹے تم نے بھی, آپ نے نیکسٹ پروپوزل میں سے کہنا یار ایسے سلیپ ہوتا ہے کہ آپ کے بہنوں کو مانتے ہیں. اس دنیا نے بادشاہوں کو فقیر بنتے دیکھا ہے, لیکن اسی دنیا نے فقیروں کو فریضہ بنتے دیکھا. ایسا ہے کہ نہیں؟ What does this tell us? It tells us that if you are persistent, you will get it. حاصل کر لو, ضد کر لو نا, لگے ہوئے ہو نا, جستجو کر رہے ہو نا, حاصل کر لو. لیکن صاحب جب تک آپ مستقل مزاج نہیں ہوں گے آپ اس کو رکھ نہیں سکتے. If you are persistent, you will get it. But only if you are consistent, you will keep it. اور حاصل کرنا ہی تو سب سے بڑی بات ہے. تو یاد رکھیے گا ایز اے فری لانسر یہ اوور نائٹ شارٹ ٹرم گیم نہیں. آپ کے پروپوزلز آفٹر پروپوزلز چلے جائیں گے, لیکن اگر جواب نہیں آیا تو تھکنا نہیں ہے. کہ جس دن جواب آیا اس دن لائن لگ جائے گی پروجیکٹس کی بھی, پیسوں کی. جیک مائک بڑی پیاری بات کرتا ہے. ٹوڈے اب ظاہر ہے وہاں پہ موسم ایسا ہوتا ہے, ٹوڈے از ڈیفیکلٹ, آج مشکل دن ہے, ٹمارو از مور ڈیفیکلٹ, بٹ ڈے آفٹر ٹمارو از سنشائن. مینی پیپل گیو اپ ٹمارو ایوننگ. آج مشکل دن ہے, کل اس سے بھی مشکل دن ہے, آپ چھوڑ دیتے. حالانکہ جو تیسرا دن تھا جس کو پرسوں کہتے ہیں, اسی دن تو دھوپ نکلی تھی, 2 دن بارشوں میں مشکلات کے پڑے تھے اور آپ نے کیا ہوتا. اس کو ایسے آسان الفاظ میں میمرز نے سمجھایا ہے کہ جناب ونر از اے لوزر who tried one more time. دہرائی دیتا ہوں دوبارہ, a winner is a loser who tried one more time. ایک دفعہ. عمران خان کہتا ہے کہ وسیم اکرم کیوں پسند تھا, کہ جب میں اس کو بال واپس لیتا تھا اور کسی اور کو اسپیل کرنے کے لیے بلاتا تھا, وسیم اکرم کہتا تھا اس کے اوپر ایک اور ضد کرتا تھا. اور عمران نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ that one over often helped us breaking the partnership. Winner is a loser who tried one more time. ایک دفعہ. یاد رکھنا, میری اس بات کو, میری شکل کو دیکھ لو جب تھکنے لگو, یہ یاد رکھنا کہ ایک بٹ اور, ایک پروپوزل اور, this will fetch you something you will not regret for the rest of your life. $1.7 million guru.com پہ کھیلے, نہیں یاد ہے تو وہ $50 ہے. 2005, کلائنٹ کا نام جان جنر. پہلا سیانے کہتے ہیں پہلا عشق, پہلا کمائی اور پہلا درد نہیں پہلی کمائی کہتے ہیں, جس سے بعد میں آپ کو انس ہو جائے آپ کی کنسسٹنسی. ون مور ٹائم. ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا سی سے. سی واز, ہم آگے گئے اور ہم نے بات کی ایس فور, پھر ہم آگے گئے ای کی بات کی, ای فور ایگزیکیوشن. ہم نے پہلی بات کی کہ کیا ہوگا, شرط پہ پروڈکٹ پڑا ہوگا, اس کو کیا کہتے ہیں, پورٹ فولیو. کیا کہتے ہیں اس کو, پورٹ فولیو. کے ہم نے کیا کہا کہ 3 لوگوں کے لیے مفت میں کام کر لینا. میں نے نا ایک یونیورسٹی کیا, اب تو یہ ٹیکنیکل ٹاکس نہیں کرتا ہوتا نا,
میں نے کس کو سالڈیٹ پڑھنے والا میں کہ یار مفت میں کام ہمارا ٹائم ضائع ہوگا. میں نے آگے سے جواب دیا اگے تھوڑی کڑیاں ملنا چاہیے مطلب کہ میرا ٹائم ضائع ہوگا. میں ہیلی کاپٹر پہ آیا تھا یہاں پہ آیا پبلک ٹرانسپورٹ پہ باتیں دیکھیں. بات یہ ہے کہ یہاں سے جب جاؤ تو اس امید کے ساتھ جاؤ کہ اگلے سال آؤں گا تو 4 بھائیوں کو اپنی گاڑی ایک بندر ضرورت ہے کنسسٹنسی ہے نا. یہ جو مستقل مزاجی ہے جو کہ میں اگلی جو بات آخری والی تو ہمارا کیا بنا CSEC. یہ آپ کے لیے 4 ورڈز ہیں اور گروپ کی پہلی پوسٹ بھی یہی ہوگی CSEC. ٹھیک ہے جی. My point here is I have seen best of the talents giving up just because they couldn't win. کیا افسوس اس بات کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا ہنر دیا اتنا بے شمار ٹیلنٹ دیا ہے اور آپ اس ٹیلنٹ سے جسٹس نہیں کرتے. مولانا رومی کیا کہتا ہے کہ جب اللہ نے پر دیا تو زمین پر اللہ نے آپ کو ہر ایک کو کیلیبر کیا. انٹرنیٹ کی دنیا نے چادر 4 دیواری کا تقدس انٹیکٹ رکھتے ہوئے 50% آف جو ہماری پاپولیشن ہے خواتین ان کو ابیلٹی دے دی. اچھا آپ نے نہیں کرنی نا گگ اکانومی. گگ اکانومی کیا تھی جی؟ فری لانسنگ. پروڈکٹ انڈسٹری کیا تھی؟ اچھا آپ نے نہیں کرنی نہ کریں. مثال کے طور پہ آپ سلائی کڑھائی میں بہتر ہیں, آپ بیکنگ میں بہتر ہیں, آپ کوکنگ میں بہتر ہیں, جائیے اپنا فیس بک کا پیج بنائیے. فیس بک کے پیج میں اپنے آئٹمز رکھیے. وہ پورٹ فولیو جو کہ اس گگ اکانومی میں 3 فری بنانے تھے وہ پورٹ فولیو آپ کو 6 بنانے پڑیں گے مفت. 6 سالہ بنا لیجیے نا, روز کو بناتے ہوں گے 6. اگر بیکنگ آئٹم سے کیک بناتے ہیں تو 6 کیک بنا دیجیے. چلے ضائع ہی ہوں گے لیکن جب تصویر ان کی آ گئی, جب اس کی ویڈیو آ گئی اور سوشل میڈیا پہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, جو دکھے گا وہ بکے گا. اس کے ساتھ ہمارا استاد مارکیٹنگ کا وہ کہتا تھا کہ سوشل میڈیا میں ایک تو پروجیکشن ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے اور دوسرا ایک ہاتھ سے کھائیے دوسرے ہاتھ سے ڈھول جائیے. یہ سب بڑا سچی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اپنے بارے میں بات نہیں نہ کریں گے دنیا آپ کے بارے میں بات نہیں کرے گی. چاہے گگ اکانومی کی بات ہو چاہے پروڈکٹ انڈسٹری کی بات ہو. وٹ ایور یو ڈو ٹاک اباؤٹ یور سیلف. اور فیس بک آپ کو یہ پوری ایبلٹی دیتا ہے, انسٹاگرام آپ کو یہ ایبلٹی دیتا ہے, یوٹیوب آپ کو یہ ایبلٹی دیتا ہے, ٹک ٹاک آپ کو یہ ایبلٹی دیتا ہے, ٹویٹر آپ کو یہ ایبلٹی دیتا ہے, LinkedIn.com آپ کو یہ ایبلٹی دیتا ہے. 6 سافٹ ویئر دوبارہ دہرائی دیتا ہوں کہ جہاں پہ جائیں اور ہر روز اپنے بارے میں بات کریں, اپنی اسکلس کے بارے میں بات کریں. So the first is professional LinkedIn, second is YouTube ویڈیو بنائیے, اس کی شارٹس بنائیے, وہ شارٹس فیس بک ریلز, انسٹاگرام ریلز, ٹک ٹاک پہ ڈال دیجیے اور چوکر آخری یہ 6 سافٹ ویئر ہے ٹوٹل. LinkedIn, فیس بک, ٹویٹر, ٹک ٹاک, انسٹاگرام اور آخری کون سا یوٹیوب. 6 ہو گئے. یہ 6 کا رول ہے سب. ایک ہی ایسٹ بنانا ہے, یعنی ایک ویڈیو, یہ جو ڈیجیٹل کریٹرز ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں ایسٹس. ایک ایسٹ بنانا ہے, 6 جگہوں پہ لگا دیجیے. کون روک رہا ہے؟ کون روک رہا ہے؟ وہ آج کے دور میں تو یوٹیوب نے مانیٹائزیشن سال کر دی. ہمارے وقت میں 4000 واچ آورز ہیں, 1000 سبسکرائبرس ہیں, یا پھر اب ریلز آئی تھی تو 9 ملین ریلز in 3 months ویورشپ ہوئی. ریلز میں زیادہ تھا تو اس نے آسان کر دیا. اس نے کہا 4000 کوئی نہیں بس 3000 لے آؤ. اس نے کہا 1000 سبسکرائبر کوئی نہیں 500 لے آؤ. اس نے کہا 60 ڈیز میں 3 ایکٹیو ویڈیوز ہونی چاہیے. آپ اتنے سوچتے ہیں کہ 60 دن میں 3 ویڈیوز نکال سکتے ہیں. اور آخری بات اس نے کہا یہ جو چھوٹی ریلز ہیں شارٹس ہیں وہ اب آئی گیس 3 ملین پہ جائے. چلو شارٹس پہ نہ جاؤ, 3 ملین پہ نہ جاؤ بھائی. اگر آپ 3000 واچ آورس کرتے ہیں, اگر آپ 500 سبسکرائبر لیں, 3 ویڈیوز ایکٹیو ڈالنا کیا مسئلہ ہے یار, ڈال دیجیے سر. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ان پروسیس جب آپ اپنے کام کی ویڈیو ڈال رہے ہیں یا آپ کا تعلق گگ اکانومی سے, آپ کہتے ہیں سروس انڈسٹری پہ نہیں جانا, بیکنگ, کوکنگ, وٹ ایور, سلائی کڑے, ویڈیوز ڈالتے رہیے, دنیا دیکھتی رہے گی, کام چلے نہ چلے.
ویڈیو سے پیسے کماتے ہیں. دوسرے دن ایک میم آئی تھی کہ دنیا یہ کام کری ہے, دنیا اپنا کام نہیں کری. سامنے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے, ہوسٹ میری طرح کا شرارتی تھا, وہ کہتا ڈاکٹر بھی ویڈیو سے پیسے کما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوٹیوب نے تو آپ کو اوپن ایبلٹی دے دی ہے. آپ کوئی بھی ہو, آپ سامنے کیمرے میں نہیں آنا چاہتے, آپ جھجکتی ہیں, آپ کو اجازت نہیں ہے, وٹ ایور اٹ از, آئی رسپیکٹ. نہ یہ نہ جی, کینوا کا میں نے ذکر کیا, میں نے کہا کینوا میں جا کے آپ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو ہیں وہ اینیمیٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ ٹیکسٹ اوپر لکھ دیں, نہ آپ کی آواز جا رہی ہے, نہ آپ کی پکچر یعنی آپ کا فیس جا رہا ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑا چینل ہے حقیقت ٹی وی, آپ کو پتہ وہ کون, آپ نے صرف آواز سنی ہے صاحب کی, اور روز کہتا ہے چوہے نے ہاتھی کو کھا کے لگا ہے نا, کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہے نا, پیسے بھی کما رہا ہوگا نا. کل میں دیکھ رہا تھا کپل شرما شو, کپل شرما, اس کا جناب یوٹیوب چینل ہے اور اس کی ویڈیوز کے ویوز ملین چور سمجھ لیتا ہے سیلیبریٹی ہے. اس میں پہلی بات یہ کی کہ میں نے چینل اس لیے بنایا اخراجات زیادہ ہو گئے, میں نے یوٹیوب سے پیسے کماؤں. سر یوٹیوب باہرلے ملک سے آپ کو کیا ملتا ہے, USD کیا ملتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے ڈالر, کتنے تھا یار, کون روکتا ہے. آپ نے ہمت کرنی ہے, ہر ایونیو سے پیسہ کمانے کی کوشش کریں. Nobody is stopping. You should have multiple presences on all social media platforms. You should sell your skills on different freelance marketplaces. And if you want to go for product industry, تو صاحب آپ جائیے اور پروڈکٹس کو آئیڈینٹیفائی کیجیے. وہ ایک لمبی بحث ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے, کسی وقت اس پہ بھی بات کر لیں گے. کوئی تباہ کوئی ممانعت نہیں, کسی وقت دوبارہ آ کے میں ذرا جا رہا ہوں, میں یہ تو بن گیا ہے. I'll be back in country on 7th انشاءاللہ, تو ہفتہ ڈیڑھ رہ کے پھر واپس آ جائیں گے, اس کو بھی کر لیں گے. ایز لانگ ایز علم کی چاہ نظر آ رہی ہو, ایز لانگ ایز کہ آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں, ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ بولوں گا, میں آؤں گا آپ سے. آخری بات کنسسٹنسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا شعر آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا, اور پھر ڈاکٹر صاحب سے کے حوالے کروں گا مائک پر. وہ یہ ہے کہ کنسسٹنٹ رہنا, تھکنا نہیں, جمے رہے, ڈرنا نہیں, ڈٹے رہو, کامیاب ہو جاؤ گے. اب غور کرنا, تیز سویرا. There are no proven given results on a day. You'll have to wait for your turn. لیکن میں اتنا بتا دوں صاحب, جس دن آپ کی باری لگے گی نا, اس دن آپ شکر گزار ہوں گے کہ تمام دن ہارڈ ٹائمس جو آپ نے صرف کیے تھے اس ڈیل لے کر پہنچے. گیو اپ نہ کرنا, بس اتنا یاد رکھنا, گیو اپ نہ کرنا. بہت بہت شکریہ آپ کی. السلام علیکم سر. مائی نیم از عمران, اور سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سر اس سوسائٹی کو ٹائم دیا. سر میں اپنا تعارف کرنا چاہوں گا, میرا نام عمران ہے اور میری عمر 40 سال ہے. آپ سب سے سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنے تعارف میں 40 سال کا ذکر کیوں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شام سر سے میں شام سر کا بہت جب میری ڈی اسکل اسٹارٹ ہوا تھا تو میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور ان سے سیکھ کے میں نے فری لانسنگ کی, اور الحمدللہ اس فری لانسنگ سے میں اتنا کما رہا ہوں کہ میں اور میری فیملی, میرے 2 بچے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں, ہم لوگ بڑی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. سر میرا سوال 2 ہے صرف آپ سے. ایک سوال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ بچوں کی بات کرتے ہیں, آپ ہمیشہ ینگسٹرس کی بات کرتے ہیں,
آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اسکل سیکھیں اور اس اسکلس کو بیچیں. دس از ویری گڈ وٹ وی ریکوائر. لیکن سر ان لوگوں کا بھی ذکر آپ ضرور کریں جو 40 کی بریکٹ کراس کر چکے ہوں, جو ابھی شاید ان کے پاس اس طرح کی رسپانسبلٹیز ہوں کہ وہ اسکلز نہ ایکوائر کر سکیں ڈیو ٹو ون اور ادر ریزن. تو ان کے لیے بھی سر آپ روڈ میپ ضرور دیجیے گا جو اسپیشلی 40 سال کو کراس کر چکے ہوں. دوسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ بچوں کے لیے کہ سر ہم رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, اسی طرح کی ہم بہت سی بکس پڑھتے ہیں. ہم آپ سے بھی سنتے ہیں کہ اکیڈمکس از ناٹ بیسیکلی دا مین تھنگ. میں کریکشن کر دوں, میں کہتا ہوں اکیڈمکس چلے گی جی. میں وہ اور دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں اکیڈمکس کی ہونی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں ڈگری چاہیے. میں سر یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کو ضرور یہ کلیریفائی کریں کہ ہم نے اکیڈمکس کو کتنا پڑھنا ہے, ہم نے اکیڈمکس کو بھی کتنا لائف میں سیریس لینا ہے, تاکہ ہمارے بچے ڈائیورٹ نہ ہو. جب وہ کم مارکس لے کے گھر آئیں تو ان کے ماں باپ ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ فری لانسنگ کی وجہ سے تم نے کم مارکس. تھینک یو. آپ کا سر عمران بھائی, آج کل نا میں نے اپنی سیلف نیڈ بنائی ہے. جب ایسی بات ہوتی ہے کہ جب میرے والدین ہیں تو میں نیچے پنجابی میں لیتا پاؤ ہے بھی میرے تھے, پاؤ سب کچھ میرے تھے, پاؤ میں ہی خراب کرتے رہے بچے. وہ نہیں دیکھتی نیشن انکلوڈنگ دا گورنمنٹ کہ جہاں پہ بات $200 ملین کی ایکسپورٹ ہو رہی تھی وہ پہنچ گئی ہے $400 ملین 2 سال. اور وہ اکنامکس کو کرنا بھی ان سے کوئی میں ہمیشہ یاد وہ تو انہوں نے اکنامکس کرنا بھی نہیں. لیکن فار دا ینگر ونس نتھنگ ریپلیسز ایجوکیشن. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نومبر میں دنیا نے ایک پیراڈائم شفٹ کیا لاسٹ 4 مہینے جب چیٹ جی پی ٹی ڈاکٹر آئی. ہمارے سارے کورسز ریڈو ہونے والے ہو گئے اور ہم نے کیے lctonline.pk. میں تو بھول ہی گیا ساری بات. اصل میں مجھے پتہ, مجھے اپنی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. میں نے یہاں پہ اپنے یوٹیوب چینل کا نام لیا تھا, میں نے LCT لائف چینجنگ ٹریننگ lctonline.pk. وہاں پہ آپ کو بزنس ڈیولپمنٹ, فری لانسنگ, بلاگنگ, خدا جانتا پتہ نہیں کیا کیا میں نے ٹیکنالوجی سیکھی. جو ایجوکیشن ہے نا, whenever there is a paradigm shift in skill, آپ کی ایجوکیشن. I saw a mentor telling about drill machine کہ اس کو چلانا سیکھ جائے زندگی بدل جائے. My point was, I think there's something wrong in this video. How about convincing kids to come up with re-engineering where we can recreate that drill machine in Pakistan. So اگر آپ پروڈکٹ مینوفیکچر کر پائے اس پروڈکٹ کو پوری دنیا میں بیچیں, میڈ ان پاکستان, there's a unicorn, a likely unicorn at the corner of the street. So ہماری جو ایجوکیشن ہے جیسی بھی ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ اسکل آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ اس پرٹیکولر مائک کو بنانا کیسے, استعمال کیسے کرنا. ڈگری آپ کو یہ بتاتی ہے مائک بنانا کیسے, آپ مائک بنانے والے بن جائیے پوری دنیا میں بیچ دیں. اسکل تو آپ کو یہ بتا رہی ہے نا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, آن آف, دیٹس اباؤٹ اٹ. تو گزارش یہ ہے کہ اپنی ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. وٹ سو ایور دی چیلنجز یو فیس ریگارڈلیس آف دا گریڈس. آئی ایم این MBA. اعظم جمیل صاحب LCD میں کون کون آئے تھے دوست؟ آپ آئے تھے, آپ آئے تھے, آپ آئے تھے, آئے تھے. فاتو میں سے کوئی نہیں آیا. آپ لوگوں نے بہت بڑا شو مس کر دیا جی. کنونشن سینٹر جیم پیک ٹو دا کیپیسٹی. اور میں بات کیا کرنے لگا تھا, ایک ایسا میں کس چیز کی ہے بس کہیں ڈی ٹریک کو نے ہیٹ آف اے مومنٹ. اس لیے تعلیم ضروری ہے. میں اتنی دیر سے لگا اس کے لے کے کامیاب نہیں ہوا. ویری گڈ, سمجھ لگی. سو دیر فور اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بیسک فریکوینسی میتھڈ تو آئی ایم این MBA میں یہ بات کر رہا تھا. اور اعظم جمیل صاحب LCD میں آئے, بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو. انہوں نے کہا کامیابی یہ ہے کہ آپ نے جس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے نا اس یونیورسٹی میں جائیں اور جا کے لیکچر.
میرے دفتر آئے کچھ لوگ اور ان لوگوں نے ان کو میں یہ بہت چھوٹ دیتا ہوں کہ پوری 20 سال کی ہسٹری ہے جس دن سے میں نے کام اسٹارٹ کیا. میں اگر مرشد نے کہا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ جس یونیورسٹی سے آپ نے تعلیم حاصل کیا اس یونیورسٹی میں جائیں اور آپ جا کے لیکچر دیں. اچھا اگر آپ سمجھ لیں نا, میں آپ کو بہت بڑی موٹیویشن اسٹوری سنانے جا رہا ہوں. آئی ایم فار اوے فرام دس. تو ڈاکٹر صاحب میں نے وہ بیج ہے میرے پاس الخیر یونیورسٹی کا, الخیر یونیورسٹی, وہ میں نے اٹھائی. میں نے میری تو یونیورسٹی اچھی سی بلیک لسٹ کر دیا, میں کہنا جا کے لیکچر میرے جیسے بھی سروائیو کر رہا تھا دنیا کو بتا رہا تھا. اسکل سیکھیں جو مرضی ہو, ساتھ آپ کی ڈگری چلے گی, اسکل سیکھیں, بیڑا پار ہو جائے گا. تعلیم پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. رہ گئی بات 40+ کی تو اس کا کانٹینٹ بنے گا. بہت شکریہ. اچھا جی آگے. ڈھیر ساری ویڈیوز بنانی ہوگی اور وہ ویڈیوز جیسے اب آپ ہر جگہ پہ جاتے ہو اتنے شوق سے اپنا اکوپمنٹ لے کے آتے ہو, ان کو اپلوڈ کرتے جائیں, ہیش ٹیگس کا استعمال کریں, ڈسکرپشن کا استعمال کریں. تھم نیل بڑا میٹر کرتا ہے. کم از کم ایک کام تو کریں, جتنی میری ویڈیوز بنا رہے ہیں اس میں میری تصویر لگا دیں, کہیں سے تو آپ کو اچھی ویوز شکا یہی آپ جا کے کرنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کل آج ہی میں نے پوسٹ لگائی ہے, پتہ نہیں میرے فیس بک پروفائل میرے پیج کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں. میں نے آج پوسٹ لگائی ہے, ایک فریم میں مجھے ڈالا ہوا ہے جہاں پہ سارے کورس سیلر ہیں. میں نے مجھے اس فریم سے تو نکالو یار, بیچ رہے ہیں تصویر لگا کے. تو آپ تو اچھا کام کریں, آپ اپنے یوٹیوب چینل میں لگائیں جس ویڈیو میں ہوں. تھینک یو سر آپ اگست اسٹارٹ میں حسن جی اگست اسٹارٹ میں ان دونوں جوانوں کو دفتر بلاؤ اور ادھر یہ تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو. میرا نام علی فیصل. سب سے پہلے تو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, عمران بھائی نے بھی بات کی. میں نے ابھی آپ کا کورس کیا ہے ڈیجی اسکل پہ اور 100% سے میں نے پاس کیا آپ کا فریلانسنگ کا کورس. تو میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں سب سے پہلے. دوسرا یہ سر کہ جو عمران بھائی نے بات کی کہ اکیڈمکس اور اسکل, میرا خیال یہ انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں دونوں. اسکل آپ کی تبھی پرفیکٹ ہو سکتی ہے کہ جب آپ نے اس کے ریلیٹڈ اکنامکس بھی پڑھی, بیس پڑھی ہوئی. جی اگر آپ آئی ٹی میں یا اس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں یا کسی بھی فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو آبویسلی آپ کو کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن ماسٹر کرنا ہے, وہ پری ریکوزٹ ہے, اس کے بغیر نہیں. یا اگر آپ نے کنٹینٹ رائٹنگ کرنی ہے تو آپ کو انگلش میں کی ڈگری لینی پڑے گی, اس میں پورا. یا جیسے اب میری بھتیجی ہے وہ خطاطی کر کے اس نے یوٹیوب پہ اپنا خطاطی کا چینل بنایا ہوا, تو اس نے اسلامک ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پہلے وہ پڑھا, پھر اس کے بعد خطاطی سیکھی. تو بس اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, وہ میرا کوشچن نہیں ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں, مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ 18-20 سال یا 22 سال تک تو اپنی ایجوکیشن کے اوپر, اپنی اسکل کے اوپر جو اکیڈمکس ہے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کر لیں. اس کے بعد پھر اسکل میں اور وہ جلدی سیکھیں گے. اگر ان کو اسکل ڈیولپ کرنے میں 3 سال یا 2 سال لگتے ہیں تو وہ ہمارے 6 ماہ میں سیکھ لیں گے ان کے پیج میں. تھینک یو سر. اور السلام علیکم سر. سر آئی اسٹارٹیڈ بلاگنگ اور میں نے blogger.com پر کیا, بٹ سر ٹریفک جو ہے تو blogger.com جو ہے اس پر اتنا نہیں ملتا مجھے. تو سر ورڈ پریس پر جو ہے تو کمپلسری ہے کہ blogger.com سے نہیں ورڈ پریس پہ, بیکاز سر ورڈ پریس جو ہے وہ ظاہر بات ہے اس کو سائن اپ کرنے کے لیے آپ کو پیمنٹ جو ہے تو دینی پڑتی ہے ڈالرس میں. اور سر وہ آبویسلی لائک بینگ این انیشیل ظاہر بات ہے خود کے پاس پیسے نہیں ہے, تو آپ ورڈ پریس پہ کیسے آپ اسٹارٹ اپ لے سکتے ہیں. سو سر اینی گائیڈنس. اسٹرگل کرتے رہیں گے اگر blogger.com کریں گے, کوئی چوائس نہیں ہے زیادہ تر ورڈ پریس فاسٹ کے لیے جو ہے تو ورڈ بٹ یہ ہے کہ یعنی واقعی میں یعنی پھر
चॉइस ही फिर बेटर है कोई चॉइस नहीं, और आप दुआएं देंगे मुझे, आज बेस रख लें, कल आपके जो ब्लॉग्स में कीवर्ड्स हैं एंड मुमकिन अगर आप उन पर रैंक हो गए तो ट्रैफिक की रेट अच्छी आ जाएगी। आप थैंक यू सो मच। काम ऐसे आसान काम करें। अस्सलाम वालेकुम। जी सामने मेरा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन मैं कुछ ऐड करना चाहती प्लीज़ प्लीज़। हूँ फ्रीलांसर्स में, क्योंकि मैं खुद भी फ्रीलांसर कर रही हूँ, स्क्रीन 4 ईयर्स जो मैं कर रही हूँ किस पे? सर वेब डेवलपमेंट, PHP इज़ माई गोल। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। जो मैंने अभी तक देखा है, मेरे पास बहुत क्लाइंट जो आता है मोस्टली 80 नहीं तो कम अज़ कम जो 30% उसमें से लोग हैं ना, वो सिर्फ हमें इसलिए भी रिजेक्ट करते थे बिकॉज वी आर मुस्लिम्स या वी आर पाकिस्तानी, क्योंकि हम झूठ बहुत बोलते हैं। बीइंग फ्रीलांसर हमारी इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं होती जितनी हम प्रॉमिस करते हैं। फिर प्रॉमिस कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम भाग जाते हैं, फिर हम शो अप नहीं करते। ओवर प्रॉमिस और अंडर हाँ, डिलीवर, exactly। हालांकि होना उल्टा चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीइंग मुस्लिम और सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि हम कॉम्पिटेंट इनफ हो कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए। अगर हमें 1% भी उसके अंदर है कि चांस है कि मुझसे ये चला जाकर मैं फंस सकता है या नहीं कर सकते, तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो आप अपनी तो रेपुटेशन ख़राब करेंगे आपकी प्रोफाइल तो जाएगी, साथ दूसरों की भी बेड़ा पार करेंगे आप। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मुल्क की रेपुटेशन है। कोई कह रही ना कि हम बाकी की सफर कर रहे हैं लोगों की वजह से। मुल्क के नाम का मुल्क की साथ खराब है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट की तारीफ है। ऑनेस्ट और ट्रूथफुल रहें और कॉम्पिटेंट हैं, जितने कॉम्पिटेंसी का लेवल है आपका, आप उतना ही कमेंट करें, उससे ज़्यादा ओवर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रीलांसिंग है। कोई और चीज़? मेरा नाम फैज़ान, लास्ट टाइम के स्टूडेंट अभी बोर्ड खत्म हुए, बोर्ड के एग्जाम्स। सर सवाल पूछने का एक मकसद था, आपने 2 मिनट पहले एक लाइन बोला था जिसकी वजह से देखा जाए कि मुझे काफ़ी मैसेज फेस करते होंगे शायद करके। आपने कहा था एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अबू के तकरीबन 1 साल बाद कन्विंस कर पाए हो कि मैं एक स्पेसिफिक स्किल पर भी काम कर रहा हूँ, एक यूट्यूब पर ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट और एनालिसिस हूँ, और अभी अपने नेटवर्किंग पे काम कर रहा हूँ। आप ही की अपनी एक दोस्त से काफ़ी अच्छे नाम ही जैसे था, उनको फ्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है सर। यानी कि सर अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ और जो कि मेरे गोल्स हैं, प्लान्स हैं। एजुकेशन यहाँ पे थोड़ा मसला खड़ा करती है। पिछले साल 350 मार्क्स आए थे बोर्ड में, मेरे को कहते कि वो चीज़ जो ठीक है लेकिन पढ़ाई पे भी फोकस हो। सर एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर मेरी मेन प्रायोरिटीज वो है कि अभी स्किल बेस्ड वर्क रिजल्ट ओरिएंटेड काम को दूसरों पे आगे जाओ, अपने नेटवर्क स्किल्स को अच्छे करो, इस तरह से इस फील्ड में ग्रो करो, तब पढ़ाई से प्रायोरिटी always understand, especially the young ones. Parents cannot be wrong. ये बात समझ लग जाए। अच्छा, मैं ये नहीं कि आपको मैंने आपको बताया नवंबर में दुनिया चेंज होगी। मेटा comes in 2 years from now. Forget about Web 2.0. There is Web 3.0. Forget about even for that matter, माजिद सर, Kubernetes भी obsolete होगा। ना सर? ऐसा लग रहा है? लग रहा है सर? क्या करोगे इसके अंदर? कितनी जॉब्स रिप्लेस हो गई हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, robots have taken over. One who's got a degree gets employed rather than one who's just a skillful resource. वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ लेबर का काम कर रहा है। Same goes for avionics, same goes for agriculture, same goes for medicine, research and development. इन लोगों की जॉब एट स्टेक है बिकॉज ऑफ AI के कल मुस्तकबिल में जो कॉम्बिनेशंस हैं टेस्ट एंड ट्रायल को रोबोट कर रहा होगा, मशीन कर रही होगी। Why would you eliminate a good chance of you excelling in one field just because कि आप short term जो benefit है वो एक skill को लेके आगे चलना चाहते हैं? What if I tell you कि all this networking and this basic thing would be a thing of labor in the future? Labor बनना है, $100 पर आवर काम करना है, क्यों नहीं स्किल को डिग्री को लेके इसको बनाने का तरीका कि कल जब AI जैसा इनोवेशन दुनिया को टेक ओवर कर रहा है तो आप उसका
کے اپنا پورا جو ہے وہ سسٹم کریٹ کر رہے ہیں. اور کیسے کریٹ کر رہے ہیں؟ جب آپ کو بیسک ٹریننگ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, جب آپ نے بیسک جو ہے وہ پروسیس سے گزرے ہوئے ہوں گے, جب آپ نے لیب بھی کی ہوئی ہے, جب آپ نے وہ سارے کام جو آپ کو اسکل نہیں سکھاتی, آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں ڈگری سکھاتی. ایک بات مان لینا, کسی کو پن پوائنٹ کرنے والی بات سب میں پوری دنیا میں پھروں لٹرلی, جیسے دنیا کہتی ہے جمایا میں نے بڑے بڑے ہالس میں لوگوں کو. حالانکہ یہ کام جو ہے یہ سنگرس کا ہوتا ہے. کیوں کہ مجھے کمیونیکیشن اسکل پہ مہارت حاصل ہوگی. کیوں کہ اسی طرح روسٹرم پہ سامنے آپ کے ایم بی اے کی پریزنٹیشن میں ایک انٹروورٹ جس کو بولنا نہیں آتا تھا, اس کو یہ موقع ملا کہ 20 بندوں کے سامنے بات کرنا شروع کیا تو سر 20,000 کیا طریقہ بولنے کا طریقہ, انٹرنیٹ میں جا کے وہی بولنے کا طریقہ. اسکلس جو میری اسکل وہ مارکیٹنگ میں اسپیشلائزیشن کی ہے, وہ پہلے ای مارکیٹنگ بنی, پھر اس کے بعد وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بنی. مجھے کوئی لکھ کے دینے کے لیے تیار, میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں, لکھ کے دے کہ یار اسکل از بیٹر دین ڈگری, میں سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں, مجھے پھر ایکسپلین کریں. 486 630 بٹ اسٹیئرڈ اراؤنڈ مائی ڈائریکشن ان بی کام اینڈ ایم بی اے. بی کام میں آپ لوگوں کو میں فیلئر اس لیے سنا رہا تھا اور دنیا کو اس لیے سناتا ہوں کیونکہ دنیا زیادہ تر نہ رہے. میں نے یہ تو نہیں بتایا آئی واز 23rd ان پنجاب بورڈ, بیچلر آف کامرس. میں نے یہ تو نہیں بتایا کہ آئی ایم اے گولڈ میڈلسٹ ایم بی اے, یہ تو نہیں بتایا. اس لیے کہ وہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا. مجھے جب سمجھ لگی, آئی ہیڈ دس پیپ ٹاک ود مائی ڈیڈ اینڈ آئی ہوپ یو ڈو دس وین یو ہوم. دس از ویری امپورٹنٹ, دیز آر آور کڈس. ہم ان کو مینٹرس کے ہاتھے نہیں چڑھنے دیں گے. وی ول ناٹ لیٹ دیم go loose and you know get betrayed from their path. نہ ہمیں ان بچوں پہ کام کرنا ہے. ان کو مشکل کیا لگتی ہے؟ کمپٹیشن مشکل لگتا ہے. ان کو مشکل کیا لگتی ہے؟ ان کو ایگزامس مشکل لگتے ہیں. ان کو مشکل کیا لگتی ہے؟ ان کو ریٹ ریس مشکل لگتی ہے. This is the process everybody has gone through. They'll keep on going through. Yes, I agree. Dr. Sabir, yes, I agree the education has to evolve. I agree education has to be more of a balance between bookish knowledge and a skill knowledge. I agree. اب دنیا مانگتی ہے یا سدر پچائی الفابیٹ کا سی ای او لگا, یا ستیا ناڈلا مائکروسافٹ کا سی ای او لگا, کیا وہ اسکل لے کے گئے تھے وہاں پہ کہ سر مجھ کو ونڈو چلانے آتی ہے, میں وہ مینی ایکسپرٹ, میرے کو سب آتا ہے. doesn't work. Let's be realistic about things. ہم اس دن بہت زیادہ شور مچاتے ہیں سوشل میڈیا پہ جب ہمیں 8-9 کی لسٹ نظر آ جاتی ہے, فلانے انڈین کا اس کمپنی کا سی ای او لگ گیا, فلانا اس کا لگ گیا. امیزون جو ہے وہ پورا کا پورا اپنا بڑا کیمپس حیدرآباد میں دیکھے گیا. کیوں؟ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ مجھے گریجویٹس اچھے ملیں گے. اس کی تو بات نہیں کر رہا. صرف ہینڈ فل نمبر آف بگ کمپنیز نے کالج کی 4 ایئر ڈگری کو مستشفى اور تو ایگزامشن وقت تو سب دیں. Everybody is looking for it. We have to show whatever it has taken. I would request you, you need to go back to the school, college and university, son, and you need to get global degree. Whatever it takes. Why hook or why not? You will not understand it right now. But you will definitely be thankful to your dad years down the road. کیوں؟ جب جاؤ گے ہندوستان میں جاب ملتی ہے, اس کے پہ نہیں ملتی بیٹے, وہ کہے گا مجھے فون میں کالج ڈگری چاہیے, کیا کرو گے؟ جسٹ بیکاز یو ول لوز این اپرچونیٹی, کیونکہ تمہارے پاس وہ سو کالڈ پیس آف پیپر نہیں ہے. میں اس کو بحث کرنے کے لیے تمام مینٹر سمجھا رہا ہوں. اور خدا را یہ ویڈیو جتنے جاتی ہے بند کر دیں یار, بچوں کو خراب. انف از انف. ان بچوں نے سیکھنا ہے, ان بچوں نے دنیا میں پروڈکٹ مینوفیکچرر بننا ہے, انوویٹرز بننا ہے. آپ کی معراج تھی طب کی دنیا, فزکس کی دنیا, کیمسٹری کی دنیا, سائنس کی دنیا, ابن بطوطہ, یہ آپ کی معراج تھی. اور آپ کدھر آ گئے؟ جسٹ اے نارمل کنزیومر, اسکل ریسورس. تو خدا را اپنے بچوں کو ڈیٹریکٹ نہ ہونے دیں, خدا را اپنے شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے بچوں کو خراب ہونے دیں. یو ول ہیو ٹو گو تھرو دس کمپٹیشن. You will have to get up early in the morning and go to your college. You will have to appear in exams. You will have to take that pressure of exams and scores.
Enough said. Thank you very much. اور اس بچے کو نہیں, یہ ویڈیو میں اور یہ جتنے اپنے بچوں کو میں بھجواتا ہوں, خدارا پلیز میری اس بات کو پلے باندھ دیں, نہ شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے اس کو اس دندل میں گھسیڑیں جو کہ کل ختم ہو جائے گا. نئی ٹیکنالوجی آئے گی, اس دندل کے اوپر سیمنٹ بن گیا, تو اسی کی کرو گے, وہ تو گیا نا کام سے. مجھے کہا مجھے اس کے لیے نہیں آتی تھی, یہ مجھے اس کے پیچھے تار لگانے آتی تھی. مجھے مرشد نے سکھایا تھا کہ یہ ساؤنڈ سسٹم کیسے کریٹ کرتے ہیں, اس کے پیچھے تار لگاتے ہیں, اس کی ایکو کدھر کدھر آتی ہے. جو جی ساؤنڈ سسٹم بھی سارے ختم ہو گئے, سامنے ایک روبوٹ آیا, روبوٹ نے سیلنگ میں یہ ساؤنڈ ڈالتی ہے, سر نہیں ہنسنا, بالکل یہ ریئلٹی بتا رہا ہوں, اسی کا کہہ رکھا ہوں. Why would you just stick to one thing? Let's learn how to do things right and learn basics. Basics سیکھ لیے نا, اس کو بنانے والے بن جائیں گے سر, پوری دنیا میں بیچ دیں پیسے. ڈاکٹر سید محمد طاہر شاہ میرا نام ہے, اسلامک اسٹڈیز کا پروفیسر ہوں. بہت ساری چیزیں تو آپ نے کلیئر کر دی, لیکن میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہمارے کالجز میں اساتذہ ہیں یا پیرنٹس ہیں, ان کو یہی ایک ٹرننگ فیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہماری بہت ساری ینگ جنریشن بیٹھی ہے ادھر, ہمارے اسٹوڈنٹس نے تعلیم سے بیزاری کا رویہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. آپ نے بہت ساری چیزیں آخر میں کلیئر کی تو اس سے میسیج بہت حد تک کنوے ہو گیا, لیکن میں تھوڑا سا یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ہسٹری میں کسی نے ترقی کی ہے تو وہ تعلیم اور اسکل دونوں چیزوں سے کی ہے. ہماری ہسٹری اور ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے اس میں جو یونیورسٹیز ہیں, اس میں یورپ ہماری طرف رجوع تب کرتا تھا کہ ہمارے پاس دونوں چیزیں ہوتی تھیں, یونیورسٹیز اور ادارے ہوتے تھے, ڈگریز ہوتی تھی اور اسکل ہوتی تھی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہمارا معاشی بحران چل رہا ہے اور اس میں ہمارے نوجوان نسل اس کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں, تو فیوچر میں ہمیں صرف ایک پیسے کے پیچھے دوڑنے والا نسل نہ مل جائے. اس کے لیے ڈگریز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے بچوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اب آج کا دور نہیں ہے تعلیم کا, ڈگری حاصل کریں گے تو بے روزگاری بڑھے گی. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے معاشرے میں بے روزگاروں کا ایک ڈمپ لگتا جا رہا ہے, اس میں اسٹیٹس کے فیلئرز ہوتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی ڈگنیٹی کو نہیں چھوڑا. ایک چھوٹی بات جی پوری دنیا میں سے یہ صرف چیری پکنگ میں پاکستان کو اٹھایا ہوا ہے. ہندوستان جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی ہے, وہاں پہ بھی نئے سیئرز ملیں گے, لیکن وہ لوگ کمپرومائز نہیں کر رہے. کیوں؟ ان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. 300 زبانیں, مگر 300 زبانیں سیکھنے میں ایک میوچل زبان تو سیکھو. انگریزی سیکھی, اچھا یار انگریزی سیکھی تو جا کے پڑھائی پوری کرو, تو وہ بھی ان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگی. یہ پوری دنیا کا ایشو ہے. What I am trying to emphasize is short term goal. مجھے وہ بندہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. اب سارے جو بچے ہیں ان سے مخاطب ہیں, تو 50 سال کا ہو جاتا ہے, کہتا ہے کہ سیزنل کام کرتا ہوں. بڑا عجیب سا لگتا ہے مجھے, پتہ نہیں کیوں لگتا ہے. جی سردیوں میں یہ بیچتا ہوں, گرمیوں میں یہ بیچتا ہوں. اور میں نے اس کی حالت نارملی جب بھی ایسے بندے کی دیکھی ہے نا, وہ خستہ ہی ہے. فائنینشیل حالت کی بات ہے. گزارش یہ ہے کہ آج اپنا کل برباد نہ کریں. Do not destroy your tomorrow today. You still got time, you still got age. مجھے اگر کوئی وقت دے تو واپس واپس. میں واحد ایک کام جو بچپن کی خواہش میں ڈاکٹر کا لیول اپنے ساتھ لگانا چاہتا ہوں. ایسا تو امید ہے میں نے کوئی یونیورسٹی پڑھ کے آنریبل ڈگری نہیں, وہ بھی نہیں دینی تھی. لیکن یہ کہ میں جاؤں واپس اور جا کے جناب یہ پڑھائی, مطلب پڑھائی کو کیسے کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے. دس ول ہیلپ یو گو پلیسز ان لائف. اسکل از شارٹ ٹرم, اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ پڑھائی پہ توجہ دیں اور اسکل نہ دیں. عمران خان صاحب کے گھر کے سامنے جب وہ پرائم منسٹر تھا نا, دھرنا لگا ہوا پی ایچ ڈی ڈاکٹر کا, سر وہ پکچر دیکھی تھی کسی کی نظر سے. میں ایک بات سوچ رہا ہوں, میں یہ سوچ رہا تھا, I was working with on the Ministry of E-commerce, SAPM Prime Minister E-commerce. تو میں اس کو ریسرچ کرتا تھا ایز اے ایلڈر بردر. مجھے بلاتا, بہت عزت دیتا کہ شاہ بھائی ہیں یہاں پہ یہ کام کرنا ہے, وہ کرنا ہے. یہ میں نے کہا اور اس سے کرتا ہے, اور بھائی کہ ہم چلتے ہیں بڑی گل. ان سے ذرا میں نے ایک بات کی, گرانٹ پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی, ملک نے کیا ان پہ احسان, انہوں نے اپنے پہ کیا احسان کیا مجھے یہ بتا.
میں دوبارہ دہرائی دیتا ہوں اپنا سوال. گرانٹ پہ HSC کی کوریا, اسٹاک ہوم, سوئٹزرلینڈ, جاپان, چائنا سیٹ کر کے آگے ہو, سیکھ کے آگے ہو. نے اپنے پہ کیسا ہم نے یہ احسان بنایا کہ وہ جو ریسرچ کی تھی اس ریسرچ سے ریلیٹڈ اسکل کو پروڈکٹیوٹی ایگزیکیوٹ, وہ جو ای ہے ہمارا ایگزیکیوٹ. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خالی تعلیم جو کہ دنیاوی تعلیم ہے, ڈگری والی جب وہ حاصل کریں اور کیا اسکل میں نے سیکھنا ہے. doesn't work. Imagine this degree helps you explore things. یہ آپ کو سیکھنے کا طریقہ بتا دیتی ہے, اور اسکل اس کے ساتھ جو کمبو بنتا ہے جب آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کو ایگزیکیوٹ کر کے پیسے کمانے کا طریقہ بتا ہے. سونے پہ سودا نہیں, ساری عمر کے لیے یہ اسکل ختم بھی ہو جائے, آپ کے پاس ڈگری آپ اگلی اسکل پہ چلے گی, کتنی کی دیں لگے گی, rather than you starting from. سر آپ کیا کرتے ہیں سر کیا کرتے ہیں ویسے بتا دیں سر. میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈگری جو ہے بیسیکلی آپ کے پاس اگر ہو یا آپ نے بیسک ایجوکیشن اچھی دی ہوئی ہو, تو اسکل اگر ختم ہو جائے کوئی مارکیٹ میں تو آپ کئی اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں. میں اس لیے سوال پوچھا کہ آپ نئے اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر ڈگری اور بیسک ڈگری نہیں ہے تو ایک اسکل ختم ہو جائے تو دوسرا اسکل ڈیولپ کرنا بہت مشکل ہو جائے. چلیے اس پوائنٹ کو یاد کریں. جی جی پلیز مائک دیجیے ادھر پیچھے بھی شاید کسی لیڈی نے ہینڈ ریز ہے. یہ آخری دو کہہ رہے ہیں. I hope it was worth it. جی السلام علیکم, مائی نیم از کلیرا, اور میں جسٹ یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ محنت ہر جگہ کرنی ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ ایفرٹ پٹ کریں, اپنی اپرچونیٹیز دیکھیں کہ آپ کے پاس جو بھی ہے. اس سے میٹر نہیں کرتا کہ آپ ایجوکیشن میں بعض بچے سارے قریب بھی ہیں, ان کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے, لیکن ان کے پاس اپرچونیٹی محنت کی ہے. کبھی بھی محنت چھوڑیں, ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی آپ نے صحیح طریقے سے دیکھنی ہے کہ آپ کی ایبلٹی کیا ہے. ہر بندہ خود جانتا ہے کہ اس کے پاس کیا ایبلٹی ہے. ہر بندہ رٹا نہیں لگا سکتا, ہر بندہ جو ہے وہ کمپیوٹر میں ایکسل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. ہر بندے کی اپنی ایبلٹی ہے, اس ایبلٹی کو جانچیے اور دین اس میں ایفرٹ کریں. لاسٹ اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں, جو بھی چیز کریں خوشی کے ساتھ کریں, انسیٹسفائڈ نہ ہوں, کبھی بھی ہوپلیس نہ ہوں. اور ایک چیز ایڈ کر دوں اس پیاری بات میں, خوش رہنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, کسی اور نہیں. خوش رہنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے بھائی صاحب, تھوڑے ملے والے کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ خود ہی خوش رہنا. ویری امیزنگ پوائنٹ. وہ خاتون نے بہت پہلے ہاتھ ریز کیا تھا جی, تو یہ آرڈر کو مینٹین کیجیے. السلام علیکم سر, میں حمیرہ. آئی ٹاکنگ اباؤٹ دا ہاؤس وائفس. ٹھیک ہے, سب بچے آج کل کے ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کو پڑھ بھی رہے ہیں اور شارپ بھی ہیں اس چیز میں, لیکن جو ہاؤس وائفس ہیں لائک می, کہ اگر ہم کچھ تھوڑا وہ سائڈ انکم لی اپنے بچوں کے ساتھ اور گھر کی ساری رسپانسبلٹی کے ساتھ, کچھ ایسا ایزی وے کہ ہم کو تھوڑا سا اسٹینڈ کر پائیں اپنے ہسبینڈ کے لیے, تو اگر آپ کچھ سجیسٹ کریں ہم کے لیے. کینوا, اوکے, سوشل میڈیا ڈیزائن, تھمبنیل ڈیزائن, پریزنٹیشن ڈیزائن, سب کچھ پڑا ہوا ہے. وہ لے کے جا کے فائبر پہ گیگس رکھتے ہیں. اور میں نے فائبر ویسے بڑا تفصیلاً میں نے سکھایا ہوا ہے, LCD آن لائن میں بھی سیکھنا میرے لیے. یہ آپ کا آسان کام ہو جائے گا. مجھے پتا ہے گھر سنبھالنا, بچے سنبھالنا, اس کے لیے ٹائم کم ہوگا. کون ہے محمد حسن اور میکینیکل انجینئرنگ کی. اس کے بعد میں 4 سال ہو گئے فری لانسنگ کرنا. 4 سال سے فائبر پہ. تو سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ کہ ایجوکیشن کے تھوڑا زیادہ ہوا ہے. اب صحیح ہوگا سر. جی اچھا, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا ابھی ابو نے کہا کہ پہلے اپنی ایجوکیشن پوری کرو, پھر اس کے بعد میں آپ
काम करा उसमें कोई मौका नहीं मिला। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद मुझे शौक ये था कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मुझे शौक था, तो मैंने वही फील्ड कंटिन्यू की। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 16 साल के बाद आपको इतनी कॉन्फिडेंस मिला था कम्युनिकेशन का, इंग्लिश का, एक इंटर में और ग्रेजुएट में फर्क ही होता कि आप कम्युनिकेट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इसकी एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, आप ग्रेजुएट होकर फिर इस फील्ड में हो जाते हैं। और लास्ट में नॉट द स्किल तो चलती रहेगी पढ़ाई के साथ। मैं हर 15 तारीख को बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, लेवल 1 लेवल 2 से तो पढ़ाई का है, सारा छोटी पढ़ाई छोड़ पड़ी। So you are going back to school, my son. That's it. That's it. पहले मैंने 10 दिन काम पहले मुझे बता देते, जवान के लिए तारीख अगली दफा मैं बस। हाँ बताइए बताइए बताइए। जमा नहीं करनी ना, मजदूरों से तो लोग सिर्फ काम लेते हैं। और मैं CS का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड सेमेस्टर। जैसे आपने बात की, कहाँ से कर रहे हो? मैं यूनिवर्सिटी। दैट इज नाइस। तो बात ये है कि हम लोग आप जैसे कह रहे थे कि पढ़ाई ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में CS हमारा सब्जेक्ट है। मेरा वैसे कोर्स भी CS है, कंप्यूटर साइंस, और हम लोग सेकेंड सेमेस्टर हमें एक सब्जेक्ट भी, एक कोर्स भी मिला है कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन उसमें हम लोगों को कह सकते हैं कि जैसे आप स्कूल में खाली आप कोर्स पढ़ा रहे हैं और कुछ आप सीखने को कुछ नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम लोगों ने सीखा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कोहेरेंसी और सब कुछ ये सब कुछ बताया। लेकिन हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी क्या नाम है, उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन ये है कि हम लोगों को सिखाया कुछ नहीं किया ना। हम लोगों को प्रेजेंटेशन की, मतलब प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दी, बिल्कुल दी, लेकिन ये था कि वो जस्ट आपने एक तरह से कोई किया और आपको सीखा नहीं। तो ये सीखने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? मैं इस कमरे में इतने सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, नो ऑफेंस इंटेंडेड। सर मैंने इतनी बातें की, इधर ही बैठो, मैंने इतनी बातें की, 1 से लेकर 10 के स्केल में आपको मेरी कितनी बात समझ लगी होगी? ईमानदारी से बताना बच्चों को जवाब। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि काम किए जा सकते हैं, ईमानदारी से बताना और सच से। और मैं चाहता हूँ कि आप सच जवाब, आप ये काम करेंगे? यही बातें कुछ समझ लगी, कुछ नहीं लगी, खाली जाती काम नहीं कर सकते। पॉइंट ये है, एक बात याद रखना है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। क्लास में बैठा हर बच्चा एक जैसा नहीं है, मेरी बात समझना। वो इसलिए नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं हो या आपको समझ नहीं, इसलिए कि आपका और से मेरी बात समझ इधर नहीं, पूरी दुनिया में we often condition our mind to the things we like and we start ignoring the content we do not like. देखो क्या ना, तो इसका मतलब ये है कि पैन मुमकिन है कि आप इस फ्लिमजी आर्गुमेंट को साथ नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज आपको समझ नहीं लगी better understand whatever you try to explain. So एक difference आगाही है, डिग्री आगाही, और हुनर जो है हैंड्स-ऑन होने का कम्युनिकेशन, उस आगाही से यही दिखाना चाहता हूँ। उस आगाही को तो लेना ही लेना है, मैं भी तो कोई मालूम नहीं है, एक बात मैं कर चुका 4 साल की वैलिडिटी मेरे ख्याल से
5 मिनट मिल रहे हैं, कैसे शुक्रिया ऑडियंस ने इसको इंतजार किया और अच्छे खासे सवाल किए और बात करोगे और इसके ऊपर अमल करने के काम जो है वो जारी रखना चाहिए। मैं आपको सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि यहाँ पे हमने कैनवा का एक सेशन किया था बच्चों की, तो बच्चों ने यहाँ दो बैठे हुए अभी भी कैनवा कर रहे हैं, मुझे दो बच्चे कैनवा के और जी वहाँ पे भी जो है है। इसी तरह जो है ना ChatGPT पे मैंने बच्चों को लगाया था यहाँ पर और मुझे बहुत हैरत हुई बच्चों के सवालात में। एक बच्चे ने पूछा था कि जो आँख में आयरस है तो इसमें कलर्स क्यों नजर आता है, और उसका जवाब ChatGPT से मिल गया। दूसरे ने पूछा था कि ये जो अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं इसमें ये साइलेंट लेटर्स क्यों होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, तो वो भी जो है ना। लेकिन आप बच्चों के सवालात के ऊपर ज़रा सोचिए कि उनके ज़हन में क्या आता है। एक मासूम सी लड़की थी, उन्होंने पूछा था कि ये जो दरख्त हैं इसमें पानी इतना ऊपर तक कैसे चला जाता है, आप सोचें ज़रा, ये बच्चों के सवाल। और ChatGPT ने बाकायदा जवाब दिए। मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको बिल्कुल आप इग्नोर ना करें, और बेशक आपको अगर लोगों से या उससे कोई कारण के आप काम कर रहे हैं और उससे मिलना है वो जारी रखें, लेकिन साथ साथ ये नज़र रखें एक कैनवा के अंदर भी है और बाहर भी इस तरह के सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसमें आप सिर्फ एक सेंटेंस दे दें तो वो आपको तस्वीर बना के मिड जर्नी भी है और दूसरी भी है, काफ़ी सॉफ्टवेयर कैनवा के अंदर बिल्ट इन है, लेकिन मेरा ख्याल ये वो प्रो है। उसमें आप एक टेक्स्ट एक जुमला लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं और वो उसके मुताबिक से आपको पूरा डिज़ाइन बना के मिल जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसमें ऐसा भी आ रहा है जिसमें अगर आप एक डिस्क्रिप्शन दे दें तो आपको पूरी वीडियो बना के, तो ये चीज़ें जो है ना आपके क्लाउड के अंदर ही इसी का ज़माना आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आप जो है ना कोशिश क्या करें कि जो आप काम आपको जारी है तो ये ना समझिए कि ये बस आखिरी चीज़ है हमारी। हम लोग जो है ना एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है और उसी में रहते हैं। तो आगे भी जो है ना सोचा करें, इसलिए कि ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं और आगे नई चीज़ें होती हैं। तो इस इल्फाज के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी तरह जो है ना साहब आपका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है ना हमारे बच्चे भी एक बहुत अच्छी बात है, ग्रुप बना देंगे इंशाल्लाह। ग्रुप के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जी, आपका क्या नाम है बेटी? आप जो है ना ग्रुप बनाएं, ठीक है, जो शाम साहब ने बताया ग्रुप आप बनाएं, उसमें आप पेड़ में हो जाए, उसको भी रखिए और मुझे भी रखिए और बाकी सब लोग कॉन्टेक्ट आप बना देते हैं। बस बहुत जायज़ है, अभी हो सकता है, ठीक है सर, इसी वक्त मैं इनको बता दें ये नाम है ताकि जो बैठे हैं वो बात आप एक काम कर सकते हैं, आप सबके पास एक नंबर होगा व्हाट्सएप का, आप अपने कॉन्टेक्ट जो है व्हाट्सएप पे ये जो आपका नंबर जो आपके इमेज के ऊपर इमेज पे एक नंबर में उसके ऊपर आप अपने कॉन्टेक्ट मेल चलिए जो है ना, ठीक है। तो ये इसके साथ ही आपने ख्याल ये खत्म कर लें, काफ़ी देर भी हो गई, अच्छा खासा लेट भी हो गया, नमाज का भी वक्त आ रहा है और साथ साथ जो है ना हम भूखा नहीं छोड़ेंगे कुछ टाइम इसके लिए भी चाहिए। शुक्रिया आपका बहुत, थैंक यू।